آج کل وائرل انفیکشن کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، تو ایک عام آدمی کیسے سمجھ سکتا ہے کہ وائرل انفیکشن کیا ہے؟ وائرل انفیکشن بیسیکلی از اے ٹائپ آف انفیکشن جو کہ بیسیکلی یہ ایک مائکروسکوپک ایجنٹ ہے. کسی بھی ہیومن باڈی کے اندر، پلانٹ باڈی کے اندر یا اینیمل باڈی کے اندر جا کے سرٹن کائنڈ آف انفیکشن کاز کرتے ہیں. اچھا، یہ جو وائرل انفیکشن ہیں ان کی کون کون سی اقسام ہیں اور یہ وائرل انفیکشن پھیلتے کیسے ہیں؟ وائرل انفیکشن بیسیکلی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے جیسے ڈفرینٹ پارٹس ہیں. ہمارا نروس سسٹم ہے، ہمارا کارڈک سسٹم ہے، ریبیز آ جاتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ریٹرو وائرس میں آپ کا HIV وائرس آ جاتا ہے، ہیپاٹائٹس. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ وائرل انفیکشن کیا ہیں، وائرل انفیکشن کی کون کون سی اقسام ہیں اور وائرل انفیکشن کیسے پھیلتے ہیں، وائرل انفیکشن ہونے کی کون کون سی بنیادی وجوہات ہیں، وائرل انفیکشن کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، وائرل انفیکشن کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اور وائرل انفیکشن کو پھیلنے سے کیسے روکا جائے. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پبلک ہیلتھ کنسلٹنٹ ڈاکٹر فاطمہ مجید صاحبہ. آج کل وائرل انفیکشن کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، تو ایک عام آدمی کیسے سمجھ سکتا ہے کہ وائرل انفیکشن کیا ہے؟ وائرل انفیکشن بیسیکلی از اے ٹائپ آف انفیکشن جو کہ بیسیکلی یہ ایک مائکروسکوپک ایجنٹ ہے اور یہ کسی بھی ہیومن باڈی کے اندر، پلانٹ باڈی کے اندر یا اینیمل باڈی کے اندر جا کے سرٹن کائنڈ آف انفیکشن کاز کرتے ہیں. انفیکشن سے مراد یہ ہے کہ وائرس جب کسی بھی ہیومن باڈی کے اندر، اینیمل، پلانٹ، کسی بھی لیونگ باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے تو وہ اپنا لائف سائیکل ڈیولپ کرنا شروع کرتا ہے، وہ اپنی ریپلیکیشن سٹارٹ کرتا ہے. بیسیکلی وائرس آؤٹ سائڈ دا لیونگ باڈی از جسٹ لائک اے ڈیڈ سیل، ٹھیک ہے. اس کی اپنی کوئی آپ کہہ لیں کہ مشینری نہیں ہوتی جس کے تھرو وہ ریپلیکیٹ کر سکے، جس کے تھرو وہ آپ کہہ لیں کہ ریپروڈیوس کر سکے. تو انفیکشن مینس کہ جب وائرس کسی بھی ہیومن باڈی کے اندر یا لیونگ سیل کے اندر انٹر ہوتا ہے تو وہاں جا کے جب اپنی ریپلیکیشن سٹارٹ کرتا ہے، اپنی لیونگ کو آپ کہہ لیں کہ اسپریڈ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ انفیکشن کاز کرتا ہے. انفیکشن مینس کہ سرٹن ٹائم پیریڈ جو وائرس کا ایک ہوتا ہے، آپ کہہ لیں کہ 10 to 15 ڈیز کا اس کا ٹوٹل آپ کہہ لیں کہ ریپلیکیشن ٹائم ہوتا ہے انٹری کے بعد سمٹم آنے سے لے کے. تو اس ٹائم کے اندر وائرس جو ہے وہ ریپلیکیٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ایک جو انڈیویجول ہوتا ہے اس کے اندر سائن سمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہو گیا. اچھا، یہ جو وائرل انفیکشن ہیں ان کی کون کون سی اقسام ہیں اور یہ وائرل انفیکشن پھیلتے کیسے ہیں؟ وائرل انفیکشن بیسیکلی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے جیسے ڈفرینٹ پارٹس ہیں. ہمارا نروس سسٹم ہے، ہمارا کارڈک سسٹم ہے، ہمارا آپ کہہ لیں کہ جینیٹو یورینری سسٹم ہے، ہمارا آئی سسٹم ہے، ENT جسے ہم بولتے ہیں. تو بیسکلی جتنے ہمارے باڈی کے سسٹم ہیں ان سسٹم کی بیس کے اوپر وائرسز بھی آگے سے ڈفرینٹ ہیں. جیسے ایک جگہ کا وائرس کسی دوسری جگہ کے سسٹم کو افیکٹ نہیں کر سکتا کیونکہ سرٹن کائنڈ آف ریسیپٹرز سیلز موجود ہوتے ہیں ان سسٹم کے اوپر جن کو جا کے وائرس نے ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ کہہ لیں لاک اینڈ کی ماڈل کہ ایک اسپیسیفک لاک ہی ایک اسپیسیفک کی کے لیے بنی ہوتی ہے، اسپیسیفک کی ہی اسپیسیفک لاک کے لیے بنی ہوتی ہے، وائس ورسا. اسی طرح سے ہمارے باڈی کے اوپر جو ڈفرینٹ کائنڈ آف ڈفرینٹ آرگنز اور سسٹم وائز ریسیپٹرز ہیں، اسی طرح سے وائرس کی ٹائپس بھی اس لحاظ سے ڈفرینٹ ہے. جیسے آج کل اگر میں آپ کو بتاؤں کامن وائرس جو ہے وہ فلو وائرس ہے جسے ہم فلو وائرس ہے، کامن کولڈ جسے بولا جاتا ہے. ایوین انفلوئنزا ہے آپ کے پاس جسے سوائن فلو بولا جاتا ہے، H1N1 سوائن فلو بولا جاتا ہے. کامن کولڈ ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے انٹیرو وائرس میں پولیو وائرس آ جاتا ہے آپ کا، ریبیز آ جاتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ریٹرو وائرس میں آپ کا HIV وائرس آ جاتا ہے، ہیپاٹائٹس B, C, D وائرسز آ جاتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے ڈفرینٹ ٹائپس آف وائرسز ہیں جن کے آپ کہہ لیں کہ ریسیپٹرز جو ہے وہ باڈی کے اندر ڈفرینٹ آرگنس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، وائرل انفیکشن ہونے کی عمومی طور پر کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وائرل انفیکشن ہونے کی عمومی طور پر اگر آپ ایک انڈیویجول کو جرنلی میں بات کروں تو وہ ڈفرینٹ آپ کے پاس کہہ لیں کہ ریزنز ہو سکتی ہیں. اس میں سب سے پہلے اگر براڈر ٹرم میں دیکھا جائے تو وہ کلائمیٹ چینج ہے جو کہ بڑا ڈراسٹیکلی افیکٹ کر رہا ہے آپ کے ایکو سسٹم کو، آپ کے انوائرمنٹ کو. دوسرا اگر دیکھا جائے تو وہ ہماری کوالٹی آف فوڈ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے کوالٹی آف فوڈ کو ہماری ایکسیس نہیں ہے، ٹھیک ہے. تیسری چیز ایک ہیومن باڈی کی اپنی امیونٹی ہے، ہاؤ مچ دیٹ پرسن از امیون ٹو دیٹ پرٹیکولر وائرس اور ڈیزیز. تو دیز آر سرٹن فیکٹرس. اس کے علاوہ اس کو اگر میں سب کیٹیگرائز کروں تو اس میں ایج آ جاتی ہے، اس میں آپ کا جینڈر آ جاتا ہے،
اس میں آپ کہہ لیں کہ آپ کا ریس آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. جیوگرافیکلی بھی ویری کرتی ہے امیونٹی کہ کس حد تک وائرس کس جیوگرافیکل ریجن میں پائے جانے والے لوگوں کو افیکٹ کر سکتا ہے. اسی طرح سے ولنریبل پاپولیشن میں وائرس جو ہے وہ بہت بری طریقے سے افیکٹ کرتا ہے. جیسے ولنریبل پاپولیشن میں بات کروں, جراٹرک پاپولیشن آ جاتی ہے, یعنی اوور 65, ٹھیک ہے. اسی طرح سے انڈر 5 چلڈرن, انفینٹس, پریگننٹ وومنس, مطلب یہ اس قسم کی پاپولیشن کو ہم ولنریبل پاپولیشن کہتے ہیں. تو دیز آر فیکٹرز اینڈ دیز آر ایج گروپس جن میں آپ کہہ لیں کہ وائرل انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ جو وائرل انفیکشن ہے جتنے بھی ہیں ان کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی خاص قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یا علامات کے ذریعے ان کا پتہ چلتا ہے؟ بالکل, اس میں سب سے پہلے تو جب ہم کسی بھی اپنے کلینیشین کے پاس جاتے ہیں تو سائن اینڈ سمٹمس, یعنی جو ہمیں باڈی میں آنے والی جو تبدیلیاں ہیں ان تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کلینیشین یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آیا یہ وائرل انفیکشن ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کیا عام آدمی جو ہے وہ خود بھی اندازہ لگا سکتا ہے اس کے بارے میں؟ عام آدمی بالکل بھی اندازہ نہیں لگا سکتا اس کے بارے میں. وہ اس لیے کہ بہت سے وائرل انفیکشنز کے سائن سمٹمز اے سمٹومیٹک ہیں. اے سمٹومیٹک سے مراد یہ ہے کہ بہت سے سائن سمٹم ایسے وائرس کے انٹر ہونے سے آ جاتے ہیں کہ جس کا پتہ نہیں چلتا کہ وائرس ادھر باڈی میں موجود ہے بھی یا نہیں ہے. جیسے بہت سے وائرل انفیکشن کے اندر کف, فیور, ڈائریا, سور تھروٹ, ویٹ لاس, یہ ایک کامن سائن اینڈ سمٹم ہے جو کہ بیکٹیریل انفیکشن میں بھی ہو سکتا ہے, وائرل میں بھی ہو سکتا ہے, فنگل میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے جب تک ہم اسپیسیفک ٹیسٹ ہمارا کلینیشین یا ہمارے ڈاکٹر ہمیں نہیں ریکمینڈ کرتے, تب تک ہم ایک فائنل ڈیسیژن پہ نہیں بتا سکتے کہ آئدر دس از وائرل, بیکٹیریل, فنگل اور اینی تھنگ ایلس. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اگر کسی فرد کو وائرل انفیکشن ہو جائے تو وائرل انفیکشن کا علاج جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے؟ وائرل انفیکشن تو سب سے پہلے کچھ جو ہمارے ریجن کے اندر وائرس موجود ہے وہ سیلف لمیٹنگ ہے. جیسے آپ نے آج کل دیکھا ہے کامن کولڈز ہیں, فلو ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ سیلف لمیٹنگ ہے. سیلف لمیٹنگ سے مراد ہے کہ سرٹن ٹائم پیریڈ جو ان کا انکیوبیشن پیریڈ ہے وائرس وہ اپنا کمپلیٹ کرتا ہے 15 ڈیز کا. اس کے بعد آپ کچھ سپورٹیو تھراپی دیتے ہیں, فلوئڈ کی مقدار زیادہ کرتے ہیں, پیشنٹ کو ریسٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں, اس کا پروٹین انٹیک اچھا کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو 15 ڈیز کے اندر جو ہے جو ایک کامن کولڈز آج کل جو ہمارے ریجن میں کامن ہے وہ سبسائڈ ہو جاتا ہے. یا لوگ آپ کو پتہ ہے ہربل میڈیکیشن جو شاندہ ہو گیا یا اس قسم کی ہرب سے اپنی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں. لیکن کچھ وائرس جو فیٹل ہیں, جو آپ کہہ لیں کہ اس کیٹیگری کی ہیں کہ جن کی فوری طور پہ تشخیص ہونا ضروری ہے, اس سے ریلیٹڈ ٹیسٹ ہونا ضروری ہے. اینڈ دین آئدر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ساری وائرل جو ڈیزیزز ہیں ان کی ویکسین اور میڈیسن بھی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. اچھا, یہ جو ایسے جن وائرل انفیکشن کا آپ بات کر رہی ہیں, تذکرہ کر رہی ہیں, تو یہ ایسے کون کون سے وائرل انفیکشن ہیں؟ ان میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں HIV, جو کہ ایک تھرڈ کامن برڈن ہے ہمارے کنٹری کے اوپر. HIV انفیکشن ہے اینڈ لیڈنگ ٹو ایڈس. اوکے, تو ایک یہ ہمارے پاس وائرس ہے, ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے پاس اسمال پاکس, وہ تو ہم ایریڈیکیٹ کر چکے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس COVID-19 جو کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے ہماری ورلڈ اس ایمرجنسی سے گزری ہے, اس کی ویکسین ہمارے پاس آئی تو ہے لیکن اس طرح سے اس کی ایفیکیسی یا اس طرح سے اس کا آپ کہہ لیں کہ سکسیس ریٹ ہم نے نوٹس نہیں کیا. اور زیادہ تر لوگوں نے یہ ویکسین لی بھی نہیں ہے. بس برائے نام جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک پریشر کریٹ کیا گیا ڈفرینٹ مینجمنٹ کی طرف سے, تو کووڈ کے کارڈز تو بن گئے لیکن پراپر لوگوں نے اپنی ول سے ویکسینیشن کو انٹروڈیوس نہیں کروایا باڈی کے اندر, ٹھیک ہے. تو آپ کہہ لیں کہ یہ بھی فیٹل ہے. اور آگے آگے یہی کرونا وائرس جو ہے وہ اپنے جینیٹک میک اپ کے اندر ماڈیفیکیشن لے کے آ رہا ہے. ماڈیفیکیشن بھی کس بیس کے اوپر ہو رہی ہیں؟ ہمارے ایکو سسٹم کے اندر چینجز کی وجہ سے, ہمارے انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے. تو وائرس فیملی, اس کی بیسک فیملی تو کرونا وائرس ہی ہے لیکن اس کے جینیٹک میک اپ کے اندر ماڈیفیکیشن آ جاتی ہیں. وائرس نیکسٹ ٹائم سے ریزسٹ کر جاتا ہے, یعنی جو ویکسین آپ نے پہلے انٹروڈیوس کروائی ہے وہی وائرس باڈی کے اندر ریزسٹ کر جائے گا اور اپنی شکل, اپنا جینیٹک میک اپ چینج کر کے ایک نئے آپ کہہ لیں کہ انداز کے ساتھ باڈی کو انویٹ کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ جتنے بھی وائرل انفیکشن ہیں ان وائرل انفیکشن کو پھیلنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیا صرف احتیاطی تدابیر کے ذریعے ان کو روکا جا سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. بیسکلی ہم دیکھیں ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہے اس وقت, پاکستان از فالنگ ان تھرڈ ورلڈ کنٹری.
جہاں پہ تشخیص سے زیادہ جو ہے وہ پریونشن پہ کام ہونا ہے, احتیاط پہ کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی ایک امپورٹنٹ مقولہ ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, ٹھیک ہے, پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو ہمیں بیسیکلی پریونشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں تو ایک پرائمری لیول کی پریونشن یہی ہے کہ آپ میکسیمم کوشش کریں کہ آپ ان رسک فیکٹرز کو ختم کریں جس سے وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے. وائرل انفیکشن اب کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ ڈفرینٹ طرح کے وائرسز ہیں جو کھانے پینے سے انٹر ہوتے ہیں, جو چھینکنے سے انٹر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, انہیلنگ سے ہوتے ہیں, آپ یوٹینسلس شیئر کرنے سے ہوتے ہیں, آپ کے ٹاولس شیئر کرنے سے ہوتے ہیں, سیکشلی ٹرانسمیٹڈ وائرسز ہیں. تو دیز آر ڈفرینٹ کائنڈ آف وائرسز جو کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ باڈی کے کون سے سسٹم کو جا کے افیکٹ کرتے ہیں. ان سسٹم سے ریلیٹڈ ہم کیا پریونشن کر سکتے ہیں. جیسے فلو ایک کامن وائرس میں آپ کو بتانے لگی ہوں, آج کل بہت کامن ہے, سردیاں ہیں, ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہے, دوسری RTI انفیکشن ہے. تو اس میں یہی ہے کہ آپ ہینڈ ہائیجین کا خیال رکھیں سمپلی. ٹھیک ہے. کھانا کھانے کے بعد, کھانا کھانے سے پہلے, ٹھیک ہے, گھر میں انٹر ہونے کے بعد آپ میکسیمم کوشش کریں جو کہ ایک میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ہینڈ ہائیجین کے ڈیفائن سٹیپس ہیں آپ ان کو فالو کر لیں. ٹھیک ہے. اپنے چہرے کو ماسک کے ساتھ ڈھانپ کے رکھیں باہر اندر جاتے ہوئے, ٹھیک ہے, ان چیزوں کا خیال رکھیں. اپنی ہائیڈریشن سٹیٹس کو مینٹین رکھیں, یعنی پانی کا استعمال پورے دن میں جتنا آپ کو سردیوں اور گرمیوں میں ریکمینڈڈ ہے اتنا رکھیں. ٹھیک ہے. گرم قہوہ جات کا استعمال کریں. تو یہ کامن آپ کہہ لیں کہ احتیاطی تدابیر ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں اور جو اس وقت اس آج کل کے موسم میں کامن وائرس چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ہمارا جو ہیلتھ کا سسٹم ہے وہ کوئی اتنا بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے. اور اس کی ایکسیس جو ہے اگر ہے کسی کے پاس تو وہ کاسٹلی بڑی ہے. تو ایک پبلک ہیلتھ کنسلٹنٹ کے طور پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جتنی احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے کیا ہم اتنی کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اگر ہمیں پتہ بھی ہے ان احتیاطی تدابیر کے بارے میں, جیسے میں نے آپ کو بڑی ہی جرنل قسم کی پریونشن ٹولز بتائے ہیں, ابھی میئرس بتائی ہیں, ہماری کامن پبلک اس چیز کو بالکل نگلیکٹ کر رہی ہے. اب ہینڈ ہائیجین از سمپل پریکٹس. ہینڈ ہائیجین تو دیکھیں ہر انسان کر سکتا ہے, اور یہ تو سنت نبوی بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے کہ آپ ہاتھ دھوئیں جتنا ہو سکتا ہے میکسیمم. صفائی نصف ایمان ہے, آپ اپنی صفائی کا خیال رکھیں. تو اس میں ہینڈ ہائیجین, ہاتھ ایک ایسی چیز ہے جس کا بالکل پرائمری کانٹیکٹ ہے ہمارے فیس کے ساتھ. مطلب جو چیز بھی ہم نے اٹھانی ہے, کھانی ہے, پینی ہے, ان میں ہاتھوں کا استعمال ہے. تو ہینڈ ہائیجین ایک ویری بیسک اور فنڈامنٹل ہائیجین ہے کہ جس کو اگر ہماری قوم ہینڈ ہائیجین پہ ہی پراپرلی آپ کہہ لیں کہ اپنی پریکٹس کر لے تو ہم, میرا خیال ہے 80 to 85 ڈیزیزز سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہوگا. اچھا, اس میں نا آپ ایک ایڈ کر دیجئے کیونکہ ہمارے ہاں کیا فائنینس کے کافی مسائل ہیں, تو تھوڑا سا احتیاطی تدابیر کو اس حوالے سے کر دیجئے کہ اگر احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جائیں تو وہ جو ہمارا جو بجٹ ہے ہیلتھ پہ, تو اس کو تھوڑا سا ایڈ آن کریں. سیکنڈ تھنگ یہ کہ ہمارا ہیلتھ سیکٹر آلریڈی بہت زیادہ برڈنائز ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمیں یہاں پہ ڈائگنوز سے زیادہ پریونشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے کہ پریونشن کیوں امپورٹنٹ ہے. پریونشن اسی لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا ہیلتھ کیئر سیٹ اپ برڈنائز نہ ہو. آلریڈی ہم برڈنائز ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ پبلک سیکٹر ہاسپٹلس پہ ایک بیڈ پہ 4 مریض ہیں ڈفرینٹ ڈیزیزز کے ساتھ, ڈفرینٹ کمپلیکیشنز کے ساتھ. تو اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر کو بینگ اے پبلک ہیلتھ کنسلٹنٹ, جیسے میں نے آپ کو ہینڈ ہائیجین پریکٹس بتائی ہے, میں نے آپ کو فیس ماسک یوز کرنے کی پریکٹس بتائی ہے, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو سنیزنگ اینڈ کفنگ کے لیے جو آپ کو ڈفرینٹ مشروبات کا استعمال بتایا, ہائیڈریشن سٹیٹس بتایا, متوازن غذا کھانے کے لیے بتایا. اگر ایک کامن انسان, ایک کامن شہری انڈیویجول ان احتیاطی تدابیر کو فالو کر لیتا ہے پریونشن کی مد میں, تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ہیلتھ سیکٹر اتنا زیادہ فائنینشلی برڈنائز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. اور اگر ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کر لیا جائے تو فیملی کا جو مالی مشکلات ہیں اس سے بھی وہ فیملی بچ سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ دیکھیں انفارچونیٹلی اگر ایک مزدور طبقہ ہے جو ایک لیبر کلاس طبقہ ہے جس کی 500 روپیز پر ڈے کے حساب سے ویج ہے, بالکل ہے, وہ بالکل بھی مطلب میں تو پاورٹی لائن سے نیچے کا آپ کو سٹارٹ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں, اور ہم اس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ جتنے ہمارے FCPS ڈاکٹر حضرات ہیں, جتنے اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وہ ان کے ٹیسٹ افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ان کے مہنگے وائرل ٹیسٹ, ڈائگنوزس سارا افورڈ کر سکتے ہیں, میڈیکیشن افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو ان تمام صورتحال کے مد نظر جو ایک اہم چیز جو کہ نہ صرف فیملی پہ برڈنائز ہو اور نہ ہی ہمارے ہیلتھ سیکٹر پہ برڈنائز ہو,
وٹ ایور وہ پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل ہیں. پرائیویٹ سیکٹر تو ایک کامن انسان افورڈ ہی نہیں کر سکتا نا, تو ڈیفینیٹلی پبلک سیکٹر ہاسپٹل کو بھی ہم برڈنائز اسی طرح سے کم کر سکتے ہیں, اور فیملی کی بھی اکانومک ایشوز اسی طرح سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی ان چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر کو اپنی روزمرہ روٹین کا حصہ بنا لیں. ہو گیا. ڈاکٹر فاطمہ مجید صاحبہ, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ ناظرین جو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ وائرل انفیکشن سے کیسے بچا جائے, ان کے لیے یہ انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کومنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.